بچیوں کے ساتھ زیادتیاں، بچیوں کے ساتھ یہ ظلم کہ انہیں زندہ زمین میں دفن کرنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کہ مکے والے بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتے تھے، انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ نمبر 1 فرماتے تھے کچھ ایسے بدبخت تھے جو اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر پہاڑ پہ چڑھتے وہاں سے زمین پہ پھینک دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، روح کانپ جاتی ہے جب ان حالات کو پڑھتے اور سنتے ہیں کہ کیسے کیسے پہاڑ سے کوئی بندہ اپنی اولاد کو زمین پر پھینک دے تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہے۔ ایسے ان کے حالات تھے۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں کو انسانیت سمجھانے کے لیے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی عطا ہے۔ سورۃ النحل میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، اسی واقعے کو مد نظر رکھے، سورۃ النحل میں دیکھیں اللہ پاک خود کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا ان لوگوں کی حالت یہ تھی اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر مل جاتی، تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرما دی، فرمایا ان کی حالت یہ تھی سارا دن غصے سے پھریں گے، غصے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہروں پہ سیاہی آثار نظر آئیں گے، سارا دن غصے میں پھریں گے، دوستوں سے چھپتا ہوا پھرے گا، رشتہ داروں سے چھپتا ہوا پھرے گا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ فرمایا بیٹی کی بشارت سننے کے بعد ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ان کے دل غصے سے بھر جائیں گے، پھر سارا دن یہ سوچتے رہتے ہیں انہیں ذلت کے ساتھ زندہ رکھا جائے یا زندہ انہیں زمین کے اندر دفن کر دیا جائے۔ ام یدسہ فی التراب، یہ بدبخت سوچتے رہتے تھے ہر وقت جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ جرم کیا کہ اسے ذلت کے ساتھ رکھیں یا ہم اسے زندہ زمین میں دفن کر دیں۔ یہ جاہلوں کی حرکتیں تھی۔ کس کی حرکتیں تھی؟ بولو ذرا، میں نے بات کرنی ہے تاکہ زبان سے اقرار ہو۔ یہ کن کی حرکتیں تھی؟ جاہلوں کی۔ یہ حرکتیں تھی کافروں کی۔ کن کی تھی؟ یہ حرکتیں تھی بت پرستوں کی۔ آج یہ حرکتیں مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی موجود ہے۔ کچھ سال قبل یا کچھ مہینے قبل سب نے سنی ہوگی یہ خبر، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں حالات، کہ ایک معصوم بچی جو پیدا ہوئی، پیدا ہوتے سار سگے باپ نے اسے گولیاں ماری ہیں۔ سگے باپ نے اس معصوم بچی کے سینے پر ایک نہیں کئی گولیاں برسائی ہیں، جس کے صدمے کی وجہ سے ماں کومے کے اندر جا چکی تھی۔ سب نے یہ ساری خبریں سب نے سنی ہوئی ہیں یہ خبریں۔ معصوم بچی، کیا جرم تھا؟ ہے مسلمان، کام جاہلیت کے، کام بت پرستوں کے، کام مشرکوں کے۔ یہ حالت ان کی تھی۔ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ میرے آقا کی ہمیں کیا تعلیم ہے؟ فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا۔ نہیں، وہ ٹائم پورا ہو گیا، بیٹھیں جلدی کریں، میرے پاس ٹائم پہلے کم۔ میری طرف آخری حدیث، ہمیں تعلیم کیا ہے بیٹیوں کے معاملے میں؟ مسلمانوں کے لیے کیا تعلیم ہے؟ فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا۔ میری طرف دیکھیں، آخری حدیث، انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں دی۔
فرمایا وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، ماں باپ ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، پڑھائیں لکھائیں، اچھے گھر میں شادی کر دیں، انعام کیا ہے؟ جاء یوم القیامتی، فرمایا وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا، انا وہو ہاکذا، فرمایا میری طرف دیکھو، میرے آقا نے فرمایا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے جب یہ حدیث فرمائی، فرمایا میری طرف دیکھو، انا وہو ہاکذا، فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اللہ اس کو ایسے میرے قریب کر دے گا۔ وَزَمَّ أَصَابِعَهُ، صحابہ فرماتے آقا نے انگلیاں کھڑی کر کے ملائی، فرمایا دیکھو کتنا سا فاصلہ، تھوڑا سا، اتنا قرب اللہ اس کو میرا نصیب فرمائے گا جو بیٹیوں کا خیال کرتا ہوگا۔ ہمیں تعلیم یہ ہے، ہماری تربیت یہ ہے، میرے آقا کا مزاج یہ ہے، لیکن آج پھر وہی حالات پلٹ رہے ہیں۔ جن حالات میں میرے آقا آئے تھے، تشریف لائے تھے، جس کفر ظلمت کو مٹانے آئے تھے، افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر تو غیر ہے جو نہیں جانتا، جو نہیں پہچانتا، کلمہ پڑھنے والا بھی وہی جرم کر رہا ہے جس جرم کو مٹانے میرے آقا خود تشریف لائے تھے۔ آج بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ اللہ ماشاءاللہ لوگ ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے اپنے رشتہ داروں میں خبر بھی نہیں کرتے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، بتاتے بھی نہیں ہیں، اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو پھر یہ بھی خیال نہیں کرتے رات کے 2 بج رہے ہیں، پھر رات کو 2 بجے بھی کال آ جاتی ہے کہ بھئی بیٹا پیدا ہو گیا، ان سے رہا نہیں جاتا، پھر صبح کب انتظار نہیں ہوتا کہ صبح بتائیں، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پوچھو گے تو بتائیں گے، وگرنہ بتانے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ جس کی یہ کیفیت آج کہہ رہا ہوں، یا مسجد میں بیٹھ کر اپنے اندر ٹٹولو، جس کے اندر یہ کیفیت ہے سمجھ جائے اس کے اندر وہ کافروں والی کیفیت موجود ہے، اس کے اندر وہ بت پرستوں کی کیفیت موجود ہے۔ میرے آقا اسی چیز کو ختم کرنے آئے تھے، میرے آقا اسی چیز کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور میرے آقا، آپ کو پتہ نہیں میرے آقا سیدہ فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ آتی تھی میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور وہ پیغمبر جس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں، جس کی بارگاہ میں جبرائیل بھی ادب سے کھڑا رہتا ہے، وہ میرے آقا اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھ کے کھڑا ہو جایا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ اپنی کملی مبارک بچھا کر اوپر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی تعلیم یہ ہے، اس لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، یہ میرے آقا نے سب ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آقا کی ولادت کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔